الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ کم بیش 3 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر اس اسٹیج پر ہمیں آپ کو مخاطب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ اجتماعات جو اس سے پہلے ہوئے ہیں ان کے عالمی اثرات کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ ان اجتماعات میں طبقہ نسواں نے جو اہم رول ادا کیا ہے اس کے ہم بہت مشکور ہیں، لیکن اب تک جو کام ہوا ہے اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اس وقت ہماری بیٹیاں بہت زیادہ اس بات کی محتاج ہیں کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے، عقیدے کو ان کے ذہنوں میں اور قلوب میں راسخ کیا جائے، محبت رسول اور محبت اہل بیت ان کے دلوں میں بٹھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غیرت پیدا کی جائے کہ دین ہر حال میں بہت عزیز ہے۔ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی سرمایہ، دنیا کی کوئی خواہش، دنیا کی کوئی رغبت دین سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جب تک یہ بات ہماری بیٹیوں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں جاگزی نہیں ہوگی اور دلوں میں یہ بات موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت امت مسلمہ بالخصوص ہمارا طبقہ نسواں مختلف قسم کی فکری اور تہذیبی اور معاشرتی چیلنجوں کا شکار ہے، اور اگر ہم نے شعور اور ادراک کے ساتھ ساتھ ایمان کی قوت کے ساتھ ساتھ ہم نے حالات کا مقابلہ نہیں کیا تو مستقبل بہت تاریک ہے۔ میری عزیز بیٹیوں اور میری بہنوں، تمہیں بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے مصیبتیں برداشت کرنی ہیں، تکلیفیں بھی گوارا کرنی ہیں، اور دین کی حیات کے لیے اپنی آغوش میں حسنین کریمین جیسے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے شہزادوں کو پالنا بھی ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ بہت مشہور مقولہ ہے، لیکن اسلام میں ایک بڑی سچی حقیقت ہے، صرف ایک قول نہیں ہے، کہ ہر مرد کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے جو اسے کامیاب کرتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقائے دو جہاں کے عصر گرامی سے لے کر کے اور قیامت تک صرف عورتیں ہوں گی جو مردوں کو میدان عمل میں اتار کر کے ان سے کامیابیوں کی ضمانت حاصل کر سکیں گی۔ آپ ذرا سوچیں، پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہماری عظیم تر ماں جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ آئی ہوتی، ان کی دولت، ان کا سرمایہ، ان کا اخلاص، ان کی قربانی، ان کی رفاقت اگر آقائے دو جہاں کے ساتھ نہ ہوتی تو کام اتنا آسان نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ اسلامی میں بے شمار خواتین کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ اگر ماں اولو العزم ہے تو بچے بھی صاحب عظمت پیدا ہوں گے، ماں باغیرت ہے
تو اس کی آغوش میں پلنے والی بیٹی بھی باغیرت ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی غیرت کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ ماں اگر نمازی ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں کی پیشانیاں بھی خدا کی بارگاہ میں جھکیں گی۔ ماں کی ہاتھ میں تسبیح ہے تو اولاد بھی اپنے رب کی تسبیح کرنے کا سلیقہ سیکھے گی۔ اگر ماں کے لبوں پر ذکر الہی ہے تو اولاد بھی ذکر الہی سے آشنا ہوگی۔ اگر ماں درد دل اور سوز دلوں سے آشنا ہے تو اولاد بھی اس راستے پہ چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آنے والی نسلوں کو سنوارنے میں باپ سے زیادہ ماں کا کردار رہا ہے۔ امومت کے فرائض بڑے اہم ہیں۔ جہاں ایک طرف قرآن و حدیث نے ماں کی عظمت بیان کی ہے، ماں کے احترام کا سلیقہ دیا ہے، ماں کے قدموں میں جنت پانے کا باضابطہ راستہ دکھایا ہے، اور جہاں ایک طرف ماں کی خدمت کو جہاد عظیم سے تعبیر کیا ہے، اسی طرف ماؤں کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مکمل احساس دلایا ہے۔ اور تاریخ میں ہماری عظیم ماؤں نے، جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، جن کی گود میں غیرت پلتی تھی، جن کی آغوش میں آبرو پلتی تھی، جن کی آغوش میں ایمان کی قدریں پروان چڑھتی تھیں، اور جن کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی اولاد دنیا میں مثالی مومن بن کے سامنے آتی تھی، یقیناً یہ ماؤں کا ہی رول تھا، اور آج بھی اس رول کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارا ایک بھائی بھی اگر آج کے دور میں دین سے غافل ہوتا ہے تو مجرم ہے۔ ہماری ایک بیٹی اور ہماری ایک بہن بھی اگر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتی ہے تو وہ مجرم ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک طرف تہذیب کا حملہ ہے، حضارت کا حملہ ہے، مغربیت کا حملہ ہے، بے پردگی کا حملہ ہے، اور ایک طرف اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم بھی اس راستے پہ چل پڑیں، ہماری بہنیاں بیٹیاں بھی جس راستے سے دنیا کی بے حیا اور بے غیرت قومیں چلتی رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کوشش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایمان کی اعلیٰ ترین قدروں کو سلب کرنے کے لیے مختلف ہینے اور بہارے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے، اپنے اللہ سے محبت ہے، اپنے رسول کی اطاعت ہے، اور دین اسلام کے اعلیٰ ترین قدروں پہ چلنے کا سلیقہ ہے۔ حضرات گرامی، ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے ماں کا مرتبہ اور منصب کیا ہے، ایک سرسری جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی مقدس کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ تم اگر ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پاؤ، اس عمر میں پاؤ جس عمر میں انہیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو خبردار ان کے لیے اف بھی نہ کرو، ان کے سامنے اپنے بازوں کو جھکائے رکھو، ان کی خدمت کرو جس طرح سے انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ان پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح سے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا ہے۔ یقیناً باپ بھی بے پناہ خدمت کرتا ہے، لیکن بچپنے کی زندگی ماں کے حوالے ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں اپنے شکم میں رکھتی ہے، اپنی آغوش میں پروان چڑھاتی ہے، اپنے بازوؤں کو تھکاتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، تب جا کر کے ایک بچہ جوانی کی سرحدوں کو پہنچتا ہے اور جوانی کو دیکھتا ہے۔ اگر ماں باپ میں کوئی بھی بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو قرآن پاک یاد دلاتا ہے تم ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہم پہ رحم کیا ہے۔ اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں تو اتنا جانتے ہوں گے کہ ربیانی اور رب کا مصدر ایک ہی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، اللہ تو رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو پروردگار ہے، اور تیری ربوبیت کا مظہر ہماری مائیں رہی ہیں اور ہمارے باپ رہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اپنی ذات کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اظہار کا واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پہ اسی طرح فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی۔ یہ صغیرہ کا لفظ جو ہے کیوں یاد دلایا گیا؟ دعا میں بچپنے کو یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ہر دعا کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچپنے کو یاد کرے۔ ماں باپ جب ہم کھا نہیں سکتے تو انہوں نے کھلایا، چل نہیں سکتے ہمیں چلایا، جب ہم
بول نہیں سکتے تھے، بولنے کا سلیقہ دیا. جب ہم اٹھ نہیں سکتے انہوں نے ہمیں اپنے بازو میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. پوری زندگی انہوں نے، جب تک کہ ہم باشعور نہیں ہو گئے چلنے پھرنے قابل، ان کے بازوؤں نے ہمیں سہارا دیا. کبھی اگر ہمیں ایک مرتبہ کہتے بھی تھے کہ ماں ڈر لگتا ہے تو ہم تو سو جاتے تھے، لیکن ماں کبھی نہیں سوتی تھی. یہ عالم تھا ہماری ماؤں کی پرورش کا اور ہمارے ماؤں کے کردار کا. ذرا بھی تکلیف ہوتی تو ماں بے چین اور بے قرار ہو جاتی تھی. اب جب کبھی ہم روتے تھے تو جب تک کہ ہم تبسم سے آشنا نہ ہو جائیں ماؤں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتا تھا. یہ دردناک کیفیت تھی کہ جس کی بنیاد پہ ہم پروان چڑھے اور ہماری ماں نے ہم کو پالا. اب اگر بڑھاپے میں ماں یا باپ میں کوئی ایک شخص چلنے کے قابل نہ ہو تو اسے چلایا جائے، کھانے کے قابل نہ ہو تو اسے کھلایا جائے، نجاست کر لے تو ایسی محبت سے دھلا جائے جیسا کہ وہ دھلتی تھیں. اور اگر وہ بول نہ سکیں تو بولنے کے لیے باضابطہ طور پر ان کی زبان پر جایا جائے، اور اگر کبھی ایسی بات کریں جو بظاہر عقل کے خلاف ہو تو اسے محبت سے تسلیم کیا جائے جیسا کہ بچپن میں انہوں نے کیا تھا. یاد رکھیے ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے، تو آپ فرماتے ہیں کیا تمہاری کوئی بوڑھی ماں؟ کہا ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے. قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یعنی ایک مجاہد اپنا سر کٹا کے جو مقام حاصل کرتا ہے، ایک فرماردار بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کرتا ہے. ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبہ مقدسہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے برابر قرار دیا گیا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے کو حج مبرور کہا گیا ہے. وہ حج جو ہم کرتے ہیں وہ مبرور ہو یا نہ ہو، لیکن والدین کے چہرے کو دیکھنا، باپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ باضابطہ طور پر حج مبرور کے برابر ہے. اتنا عظیم مرتبہ ماں کو عطا فرمایا گیا. ایک صحابی ہیں جو بارگاہ رسول میں حاضر نہیں ہیں. آپ نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں. آپ ان کی عادت لی جاتے ہیں، وہ اتنے بیمار ہیں کہ جھانکنے کی کیفیت ہے. آپ انہیں کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، کلمہ ادا نہیں ہوتا. صحابہ کرام حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. رسول پاک اگر کلمے کی بات کریں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کلمہ پڑھتے ہیں، اور ایک انسان کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. آقائے دو جہاں نے فرمایا ان پر کسی کا حق ہے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں ان کی ماں موجود ہیں. ماں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے کا تم پر حق ہے، کیا تم انہیں معاف کرتی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے، جب یہ ننھا سا بچہ تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور میں نے بیوہ ہونے کے باوجود بڑی محنت اور مشقت سے پالا، دوسری شادی نہیں کی، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے سے مجھے الگ کر دیا. اس وقت سے لے کے آج تک میں تنہا ہوں، بیوگی کا کرب برداشت کر رہی ہوں. آقائے دو جہاں نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئیں. فرمایا اس بچے کو اس میں ڈال دو. ان کو اٹھایا گیا ڈالنے کے لیے، تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. حضور کا مقصد ڈالنا نہیں تھا، ماں کی ممتا کو بیدار کرنا تھا، جگانا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بچے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا آگ میں ڈالنے سے زیادہ جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ مرنے میں ہوتی ہے، معاف کر دو. انہوں نے معاف کیا، زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور ایمان کے ساتھ چلے گئے. آپ اندازہ کیے اتنا عظیم مرتبہ ہے ماں کا. ماں کی خوشی کے بغیر ایمان کے ساتھ مرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ سارے مقامات ماں کو اس لیے عطا کیے گئے ہیں کہ بچے کی زندگی میں ماں کی بڑی اہمیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. صرف یہ نہیں کہ بچے احترام کریں اور ماں کی کوئی حیثیت نہ ہو. ماں کو پالنا بھی ہے، تربیت بھی دینا ہے، اور ماں کو اخلاق و آداب بھی سکھانے ہیں. ماں کو اللہ اور رسول کا حقیقی احساس بھی دینا ہے، اور ماں کو ایمان کی دولت بھی دینی ہے، اور ایمان کی جلائی اور زندگی بخشنی ہے. یہ سارا کام ماں کا ہے. ماں صرف جسم کو نہیں پالتی ہے، ماں روح کو پالتی ہے. ماں دودھ پلا کر کے صرف اپنے بچے کے جسم کو پروان نہیں چڑھتی، بلکہ ماں کے دودھ میں اس کا ایمان بھی بچے کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی داخل ہوتا ہے، اور اس کی اخلاقی قدریں بھی داخل ہوتی ہیں. ماں اگر باحیا ہے تو بیٹی بھی باحیا ہوگی اور بیٹا بھی باحیا ہوگا. ماں اگر غیرت مند ہے تو بیٹی بھی غیرت مند ہوگی اور بیٹا بھی ہوگا. ماں اگر دین کی قدروں کی حامل ہے یقیناً بیٹا بھی حامل ہوگا، اس لیے کہ بیٹے کی زندگی ماں باپ کے کردار کا بے پناہ دخل ہوتا ہے. کیا ہماری مائیں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کے لیے پالیں گے؟ اور صرف اپنے بچوں کو نہیں، قوم کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے، قوم کی ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، قوم کی ہر بہن ہماری بہن ہے. صرف اپنے بچوں کو نہیں،
اپنے بچوں کو تو آپ پالیں، لیکن ارد گرد کا جائزہ لیں. اگر معاشرے میں دین نہیں ہے، اگر معاشرے میں برائیاں ہیں، اگر سوسائٹی میں برائیاں ہیں، اگر آپ کے ارد گرد عیاشی کا ماحول ہے، بد کرداری کا ماحول ہے، اور بے دینی کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، بے نمازی پن کا ماحول ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر مردوں میں کام نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم عورتوں میں کام کرنے کا سلیقہ حاصل کریں. سنی دعوت اسلامی کے جڑ کر کے جگہ جگہ پورے ملک کے اندر ایسی تنظیمیں قائم کریں جہاں ہماری بیٹیاں، جہاں ہماری بہنیں غیرت کے ساتھ اور ایمانی قدروں کے ساتھ اپنی دوسری بچیوں کا خیال رکھیں، قوم کی بچیوں کا خیال رکھیں، قوم کے آنے والی نسل کا خیال کر رکھیں، قوم کے بچوں کا خیال رکھیں. جس طرح سے مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم کے بیٹوں کو پالیں، ایسی ہی عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم کی بچیوں کو پالیں. ممکن ہے مرد ہر مرحلے میں کسی بیٹی کو نہ پال سکتا ہو، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قاعدے ہیں، مگر عورتیں ہر بچی کو زندگی کی آخری سانس تک محبت بھی دے سکتی ہیں، اخلاص بھی دے سکتی ہیں اور عقیدہ بھی دے سکتی ہیں. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ غیرت دینی جو صحابہ کرام کی مقدس صحابیات کی مقدس زندگی سے ہم کو میسر آئی ہے، اس غیرت دینی کو ہم اپنے بچیوں کے اندر منتقل کریں. اور یہ کام مائیں کر سکتی ہیں. اگر ماؤں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو کل میدان محشر میں ان سے مواخذہ ہوگا. انہیں داعیات کی حیثیت سے، دین کی مبلغہ کی حیثیت سے، دین کی اعلیٰ ترین قدروں کو پہنچانے کی حیثیت سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سنوارنا ہوگا، آراستہ کرنا ہوگا. آپ عہد کر لیجئے، آپ ارادہ کر لیجئے کہ پورے ملک میں کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں آپ کی تربیت اور آپ کی دینی قدریں نہ پہنچ جائیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یقیناً بہت نقصان ہوگا. حالات اور ہوا کا رخ ہمارے مخالف ہے، اور ان حالات اور ہوا کے رخ کو اگر ہم نہیں پہنچانا تو ہمیں بے پناہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرات گرامی، یاد رکھیے کہ ہر دور میں امت مسلمہ کا، خواہ وہ مائیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، ان کو آزمایا گیا ہے مشکلات کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے، غموں کے ذریعے سے، حوادث کے ذریعے سے، چیلنجوں کے ذریعے سے، الہاد کی قدروں کے ذریعے سے، بے دینی کے حوالے کے ذریعے سے. اور ہر دور میں امت مسلمہ کی ماؤں نے اور ہمارے بھائیوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اپنی بچیوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر وہ غیرت دینی پیدا کریں کہ وہ جان تو دے دیں مگر ایمان نہ دینے پائیں. اس بات کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس بات کو مکمل طور پر محسوس نہیں کیا تو ہمارے لیے بہت دشواریاں بھی ہو سکتی ہیں. اب آئیے ہم چند عظیم ماؤں کا تذکرہ کریں. وہ عظیم مائیں جن کا احسان پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہے. 3 ایسی عظیم ماؤں کا، وقت نہیں ہے، سینکڑوں مائیں ہم تاریخ کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں، مگر 3 عظیم مائیں کہ جن کا احسان پوری دنیا کے اوپر ہے، جن کے بیٹوں نے، جن کی اولاد نے دنیا بھر کو اسلام کی قدریں عطا فرمائی ہیں، روحانیت بخشی ہے، اللہ کی معرفت دی ہے، اللہ کا پہچان دیا ہے اور ایمان دلوں کے اندر منتقل کیا ہے. اس میں ایک عظیم ماں حضرت غوث اعظم کی ماں ہے. آپ نے ان کا نام لیا ہوگا، 11ویں شریف خوب مناتے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے غوث اعظم کی ماں کے بارے میں سوچا؟ وہ واقعہ تو آپ نے 12 سنا ہوگا کہ انہیں بتایا گیا ان کے والد کو کہ وہ بہری بھی ہیں، اندھی بھی ہیں اور بولتی بھی نہیں ہیں. مگر بہت سی باتیں ایسی جو زیادہ محسوس کرنے والی ہیں، زیادہ غور کرنے والی ہیں. بلا شبہ برائیوں کو دیکھنے کے مقابلے میں اندھا ہو جانا بہتر ہے. برائی سننے کے مقابلے میں بہرا ہی رہنا چاہیے. برائی بولنے کے مقابلے میں گونگا ہی رہنا چاہیے. یہ بھی ان کی روایت ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ان کا ایک کردار جو تاریخ کے حوالے سے بڑا روشن کردار ہے، بڑا عظیم کردار ہے، بڑا مثالی کردار ہے، وہ اپنے بیٹے غوث الاعظم کو دین کے لیے اور تعلیم کے لیے وقف کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے جب وہ لازمی تعلیم جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، یعنی ہر مسلمان کتنا فرض، ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنی تعلیم، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس میں وہ اپنے فرائض، اپنے واجبات کو محسوس کر سکے اور جان سکے، اپنی زندگی میں شادی بیاہ کے احکامات کو جان سکے، حلال و حرام کو پہچان سکے. اتنا جاننا ہر مرد کے اوپر، ہر بچے کے اوپر، ہر انسان کے اوپر فرض ہے. اپنی لازمی تعلیم کے بعد جب وہ دنیاوی کام میں مصروف ہے تو ہر چیز پکار رہی تھی، یا عبد القادر ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت. اے عبد القادر، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس بات کو نہیں دیا کہ تم دنیاوی کام کرو،
تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا. اور ان کا پیدا ہونا تو شروع سے ایسا تھا. درسگاہ میں جاتے تو آواز آتی تھی افتحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. یہ غیبی آواز سننے والے سنتے تھے اور روایت کرنے والوں نے روایت کیا ان کے ساتھیوں نے. لیکن جب دین کی تعلیم کا مسئلہ آیا تو ماں کے سامنے کھڑے ہیں. ماں میں یہ سنتا رہتا ہوں، میرے شعور کی آواز ہے یا میرے فکر کی ہے یا میرے خارج کی آواز ہے؟ کوئی آواز ہے جو میرے قلب میں اترتی رہتی ہے اور وہ آواز مجھ سے کہتی ہے عبد القادر اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا. اے ماں کیا مجھے اجازت دی کہ میں بغداد چلا جاؤں؟ یاد رکھیے گیلان ایران کا علاقہ ہے اور اس لیے جیلانی کہتے ہیں، گاف کو جین سے بدل دیا گیا ہے. ان سے وہاں سے بغداد آنا تھا. بغداد مرکز علم تھا، مرکز تہذیب تھا، صوفیہ کا مرکز تھا، اولیاء کا مرکز تھا، ایسے اہل دل کا مرکز تھا کہ جن کی نگاہ سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. بغداد آنے کا فیصلہ کیا انہوں نے. ماں کے سامنے کھڑے ہیں، ماں سے اجازت لینی ہے. ماں کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں. وہ باپ کا پہلے انتقال ہو گیا. عجیب بات ہے، جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان بڑے لوگوں میں اکثر لوگوں کے باپ کا بچپنے میں انتقال ہو گیا. غوث پاک کو دیکھیے، خواجہ اعظم کو دیکھیے، داتا گنج بخش کو دیکھیے، حضرت بابا فرید گنج شکر کو دیکھیے. والدین کا انتقال ہو، ماؤں کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا، ماؤں کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. پتہ ہی چلا کہ ماں کی آغوش زیادہ ضروری ہے باپ کی تربیت کے مقابلے میں، ورنہ ان عظیم افراد کو، رجال عظیم کو ماؤں کے حوالے نہ کیا جاتا. یہ ماؤں کی آغوش میں پڑھنے والے ہیں. آپ اندازہ کیے، کہتے ہیں ماں مجھے بغداد جانا ہے، بوڑھی ہیں، بڑھاپے کی سردوں میں داخل ہو چکی ہیں اور تنہا ایک بیٹا ہے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدا ہو ابی امی. ایک شہزادے ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہیں، آخری امید ہیں، عصائے پیری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بغداد جانے کی اجازت دیجیے. اور ماں کھڑی ہو جاتی ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، جو کچھ ہے ان کے صدری میں سل دیتی ہیں اور فرمایا بیٹا جاؤ، اب قیامت ملاقات ہوگی. ایک ماں کے دل سے پوچھئے نا، ایک ماں کے قلب سے پوچھئے، ایک ماں جس کا آخری سہارا صرف اس کا بیٹا ہو، مگر دین کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے، حیات دینی کے لیے، رسول اللہ کے آئین کے لیے وہ اپنے بیٹے کو وقف کر دیتی ہے. جاؤ اب قیامت میں ملاقات ہوگی، جنت ملاقات. یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ پھر مجھے نہیں دیکھ سکے گا، میری آنکھیں اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو پھر نہیں دیکھ سکیں گی. کیا 11ویں منانے والے ہمارے بھائیوں نے کبھی غوث اعظم کی ماں کے اس درد کا احساس کیا ہے؟ کیا 11ویں منانے والی ہماری بہنوں نے حضرت غوث اعظم کی والدہ کے اس کرب کو احساس کیا ہے؟ کیا ہماری مائیں بھی اپنے بیٹوں کو دین کے لیے اس طرح وقف کرتی ہیں جیسے غوث اعظم نے کی ماں نے اپنے بیٹوں کو وقف کیا تھا؟ اور پھر جو واقعہ آپ سے جانتے ہوں گے، ایک واقعہ اور ہے. دو سال گزر گئے، فاقہ ہے، پریشانی ہے، گھاس کھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، یہ عالم ہے. ایسے عالم میں ایک شخص آتا ہے سنہجیہ کی مسجد میں اور وہ کباب اور روٹی کھا رہا ہے. آپ بھوکے ہیں، بیٹھے ہیں، بلاتا ہے، آپ انکار کرتے ہیں، پھر بلاتا ہے، غیرت گوارا نہیں کرتے. تیسری بار نہ معلوم کیا خیال ہے، بیٹھ گئے، لقمہ اٹھانا چاہا کہ اس نے پوچھا اس شہر میں کوئی عبد القادر ہے؟ کہاں؟ وہ تو میں ہوں. کہا یہ تمہاری ماں کا. اب مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے دسترخوان پہ کھاسو نہیں کھاتا ہوں. تمہاری ماں نے 40 دینار دیے تھے، میں ایک ہفتے سے تلاش کر رہا ہوں، جب میرا پیسہ ختم ہو گیا تو میں نے تمہاری ماں کی امانت سے یہ روٹیاں خریدی ہیں. آپ اندازہ کریں، ایک باغیرت انسان اپنے لقمہ حلال کے لیے، باغیرت لقمے کے لیے جو عزم کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے پورا کرتا ہے، اللہ اسے پورا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں، اتنی مشقتوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماں نے اجازت دی ہے. آئیے ایک دوسرا واقعہ، آپ نے بابا فرید گنج شکر نام سنا ہوگا. وقت نہیں کہ ان کی حیات کے وہ سارے گوشے بیان کروں جو ماں سے متعلق ہیں، مگر صرف ایک بات. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ملتان کی مسجد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آتے ہیں، آپ پر ایک نظر پڑتی ہے اور آپ انہیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کتاب بھول جاتے ہیں، سبق یاد نہیں رہتا، دیکھتے ہی رہتے ہیں ان کے ساتھ. آپ آگے بڑھے، آپ کوئی پہلا مطالعہ، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟
انہوں نے کہا کہ میں فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. کہا پڑھتے رہو کامیاب ہوگے. مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح زیبا کے دیکھنے کے بعد بابا فرید کو کسی بات کا ہوش نہیں رہا. وہ ملتان میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک بزرگ کے یہاں وہاں جاتے, کھڑے ہو کے مستقل زیارت کرتے رہتے اور چلے آتے. اور اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ جب وہ ملتان سے دلی آنے لگے تو بابا فرید بھی ساتھ ہو لیے. بابا کہاں جا رہے؟ بابا انہوں نے دیا تھا لفظ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آپ ساتھ جا رہا ہوں. تو اب تو آپ کے روح زیبا کی زیارت کے لیے کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے, یہ کتاب حیات میں پڑھ رہا ہوں میں. کہا نہیں, واپس جاؤ, واپس جاؤ, تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے. بلا شبہ تمہاری پیشانی پہ وہ ستارہ چمک رہا ہے جو کائنات کو روشن کرے گا, میں محسوس کر سکتا ہوں. مگر واپس جاؤ, تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی. واپس آئے, اپنی ماں سے کہا, حالانکہ ماں کو ضرورت تھی. یہ ماں بڑی عظیم ماں تھی, شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ خواجہ بابا فرید گنج شکر کی والدہ جو تھیں اپنے میکے کے اعتبار سے یہ غزنوی محمود غزنوی کے خاندان سے تھیں, اور اپنے شوہر کے اعتبار سے یہ جناب عمر فاروق کے خاندان سے تھیں. محمود غزنوی نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رشتہ کسی ایسے سے قائم ہو جائے جس کا تعلق نبی پاک سے ہو. کبھی ان کے حیات گفتگو کروں گا, کتنے عظیم صوفی اور بزرگ تھے جن کو تاریخ نے بہت ہی مست کر کے پیش کیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ آئے ہیں, یہ جناب عمر فاروق کے خاندان سے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی بیٹی سے میری بہن کا رشتہ ہو جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہو. کہا حضور وہ شہزادی ہے اور وہ کٹیا میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ کہاں, میں نے پالا ہے اس طرح سے, اور پھر رشتہ ہو گیا, ایک تفصیل ہے. تو ایک اعتبار سے وہ جناب عمر فاروق کے خاندان کی بیٹی تھیں, اور دوسری اعتبار سے محمود غزنوی کی. خاندان ابھی زندہ تھا. محمود غزنوی کے لوگ, خاندان کے لوگ 12 ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے. کہا نہیں, میں کوئی مشتبہ لقمہ اپنے بیٹے کے حلقوں میں نہیں ڈالنا چاہتی. میں جو خود محنت کروں گی اسی محنت سے اپنے بچے کو پالوں گی. چنانچہ وہ سود کاٹتی تھیں, بڑی محنت کرتی تھیں, اور اس طرح سے انہوں نے بابا فرید کو پالا. اور اب جب کہ ضرورت تھی کہ ان کی خدمت کی جائے, انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی, جاؤ تعلیم حاصل کرو. اور وہ متعدد بہت سے سالوں تک دنیا کے مختلف ملکوں میں حصول تعلیم کے لیے جاتے رہے. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ خواجہ قطب نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا, سب سے عظیم خلیفہ. ان کے خلفاء میں سب سے عظیم خلیفہ جو ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. رشتہ خواجہ صاحب, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید اور نظام الدین رحمۃ اللہ. نظام پاک کو سنیے. نظام پاک کے والد جو تھے, نظام الدین اولیاء کے محبوب الہی کے والد جو تھے, یہ بدایوں کے علاقے کے چیف جسٹس تھے. بہت بڑا عہدہ تھا, مگر حلال کی روزی کبھی جمع نہیں ہونے دیتی تھی. کچھ حلال کی روزی سے خود بھی پل رہے تھے اور اپنے بچوں کو پال رہے تھے. انتقال ہو گیا, اب ماں تنہا ہو گئی. ماں نے بھی سود کاٹنے کا پیشہ اختیار کیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی کی سردوں میں داخل ہوئے. جب عالم ہوئے تو دستار بندی کا مرحلہ آیا. اس مرحلے میں انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ روایت یہ ہے کہ جس کی دستار بندی ہوتی ہے وہ علماء بدایوں کی ضیافت کرتا ہے, ہمیں کھانے کا اہتمام کرنا ہوگا. ماں نے کہا بیٹا اپنے استاد سے 6 مہینے کی اجازت لے لو. 6 مہینے اجازت لی کہ 6 مہینے تک سود کاٹا, مشقتیں برداشت کی, تکلیفیں گوارا کی, دن رات کام کیا, مگر اتنا پیسہ ہوا کہ جس سے آدھے افراد کو دعوت دی جا سکے. کہا بیٹا آدھے افراد کو کی دعوت دے سکتے ہو تم. وہ گئے اپنے استاد سے, کہا ٹھیک ہے, آدھا تم اور آدھا میں. اس طرح ان کی دستار بندی ہوئی. اس کے بعد دلی تشریف لے گئے. دلی ماں بھی گئیں. یہ ماں کی خدمت تھی کہ جس کی بنیاد پہ نظام الدین اولیاء نظام الدین. اور پھر ان کے دور میں کئی بادشاہ آئے, اور ہر بادشاہ کی تمنا تھی وہ ہمارے دربار میں آ جائیں, مگر شاہی ہمیشہ غلاموں کی ٹھوکروں میں رہی ہے, اللہ کی کبھی نہیں گئے وہ. یہ 3 افراد تاریخ کے, غوث پاک, بابا فرید, نظام الدین اولیاء, یہ ماں کی محنتوں اور قربانیوں کی پیداوار ہے. کیا ان کے احسانات پوری دنیا پہ نہیں؟ ہماری مائیں اور بیٹیں بھی, بہنیں بھی اپنی آغوش میں غلام پیدا کریں بابا فرید اور نظام الدین اولیاء اور غوث العظم کی. انشاءاللہ ہم تاریخ کے رخ کو بدل دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.